کہا کہ ان دنوں ہم بہت ہی خوبصورت موسم سے گزر رہے ہیں. بارش ہے, سبزے اگ رہے ہیں, ہے نا, اور وادیاں جو ہے الحمدللہ چل رہی ہیں اور بہت خوبصورت نظارہ ہے ان دنوں کا. شیخ نے کہا کہ پانی اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہر چیز کے لیے پانی کو ضروری قرار دیا ہے, چاہے وہ زمین ہو, چاہے وہ چوپائے ہوں, چاہے وہ سبزے ہوں, چاہے وہ درخت ہوں یا پھل پھول کے باغات ہوں, یا ہم انسان ہی کیوں نہ ہوں, بغیر پانی کے کسی کی زندگی کا کوئی تصور نہیں ہو سکتا. اس کے بعد شیخ محترم نے کہا میرے بھائیوں کہ ان دنوں جب برسات ہو رہی ہے, ان دنوں جب ہمیں اللہ رب العالمین کی رحمت حاصل ہو رہی ہے, تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان سنتوں کو سمجھیں یا ان سنتوں کو جانیں جن کا تعلق بارش کے موسم سے ہے یا بارش کے وقت سے. شیخ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بارش کے آثار دیکھتے تھے کہ اب بارش ہونے والی ہے تو وہاں ایک دعا پڑھا کرتے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے کہ بارش ختم ہو گئی تو وہاں ایک دعا پڑھا کرتے تھے. جب بارش ہو رہی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ کچھ کام کیا کرتے تھے, اور بارش ہو رہی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بجلی کے کڑکنے کے وقت کوئی خاص دعا پڑھا کرتے تھے. شیخ نے فرمایا کہ بہت ساری سنتیں ہیں جن سے ہم غافل ہیں, حالانکہ ہمیں وہ سنتیں یاد ہونی چاہیے. جب بارش ہونے کے آثار دکھ رہے ہوں, بارش ہونے والے تو ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ اللہم صیبا نافعا. کیا پڑھنا چاہیے بھائیو؟ اللہم صیبا نافعا. مطلب کیا ہے کہ اللہ اس بارش کو ہمارے لیے نفع بخش بنا. ٹھیک بھائیو, تو یہ سنت میں یاد رہے گی انشاءاللہ. پھر بھائیو جب ہم سنت کی بات کریں تو یہ نہ سوچیں کہ کوئی عام سی چیز ہے, یہ سوچیں کہ پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف اوقات میں کیا کام کرتے تھے اور کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں پڑھتے تھے, ان کی باتیں آپ کے سامنے اور ہمارے سامنے کی جا رہی ہیں. تو سنت جب ہم کوئی سیکھیں تو اس کے بعد ہمارے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم اس پر عمل کریں. اگر ایک ہی مرتبہ کرتا ہوں زندگی میں ہم اس پر عمل ضرور کریں. جیسے کہ ہمارے اسلاف کا جو طریقہ کار تھا کہ وہ جب کوئی سنت سیکھتے تھے, ہے نا, تو اس پر وہ عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے. بلکہ سورہ فاتحہ بھی ہم لوگوں نے پڑھی ہے نا, اس کے بارے میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم جب ایک دو آیت پڑھتے تھے, ہے نا, 10 آیتیں ہم پڑھ لیتے تھے, تو جب تک اس پر عمل نہیں کر لیتے, جب تک اس کو سمجھ نہیں جاتے, جب تک اس کے بارے میں ہر طرح سے ہم جو ہے تحقیق نہیں کر لیتے, مطلب کہ کیا اس کا معنی ہے, کیا اس کا مفہوم ہے, کیا اس کی تفسیر, جب تک ہم نہیں جان جاتے تب تک آگے ہم بڑھتے ہی نہیں. مطلب کیا ہے, ہم سیکھیں تھوڑا سا لیکن اس پر عمل ضرور کریں. ٹھیک ہے بھائیو, تو ہم نے جانا کہ جب بارش کے آثار نظر آئے, بارش ہونے والی ہو, تو ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ اللہم صیبا نافعا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اس بارش کو ہمارے لیے نفع بخش بنا. ٹھیک ہے. اس کے بعد جب بارش ہو چکی ہو تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ. کیا کہنا چاہیے بھائیو؟ مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ. کہ یہ بارش جو ہوئی ہے اللہ کے فضل سے اور اللہ کی رحمت سے نازل ہوئی ہے. ٹھیک ہے بھائیو, تو ہم نے جانا جب بارش کے آثار نظر آئے, بارش ہونے والے ہو تب کیا پڑھیں؟ اللہم صیبا نافعا. اور جب بارش ہو چکی ہو, ہے نا, ہم اچھے موسم کو دیکھ رہے ہوں تو کیا کہیں؟ یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے, مطرنا بفضل اللہ وبرحمتہ. یہ دو دعائیں ہو گئی. ٹھیک ہے بھائی, یاد رکھیں انشاءاللہ. اگر آپ کو ابھی نہیں یاد ہو رہا ہے تو وہ دیکھو ہمارے کیمرہ مین ماشاءاللہ سب ریکارڈ کر رہے ہیں. آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل پہ یہ جو ہے ساری جو ہے دعائیں اور سارا ترجمہ اور سب کچھ جو ہے الحمدللہ تک جو بھی مناسب ہے سب آپ کو وہاں جو ہے مل جائیں گے انشاءاللہ. ایک اور دعا ہے, شیخ نے بتایا کہ جب بارش کی کثرت ہو جائے, سیلاب, کسی کا گھر گر رہا ہے اور راستے کٹ رہے ہیں وغیرہ, جب اس طرح کی نوبت آ جائے تب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دعا وارد ہو. کیا ہے؟ اللہم حوالینہ ولا علینا. اے اللہ ہمارے ارد گرد بارش کر, ہمارے اوپر بارش نہ کر. اللہم علی الاوکام والضراب. اے اللہ جو ٹیلوں پر, پہاڑوں پر تو بارش برسا. علی بطون الاودیہ والاشجار ومنابت الاشجار. وادیوں میں تو اللہ بارش برسا, جہاں پہ درخت اگ رہے ہیں وہاں پہ بارش برسا.
یعنی ہم پر اب اللہ کی بارش، جب زیادہ بارش ہو جائے، بارش کی جو ہے کثرت ہو جائے تو یہ دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہے، اللہم حوالینا ولا علینا علی الاکام والضراب و کیا ہے بطون الاودیہ و منابت الشجر. یہ دعا ہے. کب پڑھنا ہے بھائی اس کو؟ جب بارش زیادہ ہو جائے، سیلاب کی حالت ہو اور راستے کٹ جائیں اور بہت پریشان ہو جائے لوگ بارش کی وجہ سے، ٹھیک ہے، تب یہ دعا ہمیں پڑھنی ہے. اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 افعال شیخ نے بتائے. پہلی چیز شیخ نے بتائی کہ جب بارش ہو رہی ہو اس وقت مستحب ہے، مسنون ہے کہ ہم دعا کریں. کیا کریں بچہ؟ کیا کریں بھائی؟ کیا کریں؟ دعا کریں. دعا اس میں سمجھ ندعو، ماشاء اللہ تبارک. ٹھیک ہے بھائیوں، تو جب بارش ہو رہی ہو اس وقت ہمیں چاہیے کہ ہم دعا کریں. کیوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ابھی ابھی اللہ رب العالمین کے پاس سے آ رہی ہے. بارش جو ہوتی ہے اللہ رب العالمین اس کو ابھی ابھی سمجھ لو پیدا کر رہے ہو، ہمارے پاس آ رہی ہے. حدیث واحد بربہ، حدیث واحد بربہ، اس طرح سے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بارش ابھی ابھی نئی نئی اللہ رب العالمین کے پاس سے آ رہی ہے، اس وقت دعائیں جو ہے قبول ہوتی ہیں. بارش کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس کا مطلب یہ اس وقت ہمیں دعا کرنی چاہیے. کیا دعا کرنی چاہیے؟ جو بھی دعا کریں اپنے لیے، احباب کے لیے، جس پر آپ جس کے جو ہے آپ کے اوپر احسانات ہیں ان کے لیے، جن کے لیے بھی آپ چاہیں دعا کریں. اور خاص طور سے ہمارے مسلمان بھائیوں کے لیے جو غزہ میں ہیں، فلسطین میں ہیں، جن پر ظلم ہو رہا ہے، ان کے لیے ہم جو ہے میرے بھائیوں دعا کریں کہ اللہ رب العالمین یہودیوں کو ہلاک کرے، برباد کرے، اور اللہ رب العالمین ان کے خلاف مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمائے. یہ دعا تھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ جب بارش ہو رہی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں بھائیوں؟ دعا کیا کرتے تھے. تو ہم جب بارش ہو تو دعا کریں. اس کے بعد ایک سنت یہ تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب بارش ہو رہی ہوتی تو آپ انہیں جسم کے بعض اعضاء کو کھول لیتے. جیسے آپ نے اپنے ہاتھ کو کھول لیا، یا آپ نے جو ہے ٹوپی کو اٹھا لیا، اپنے جو ہے بال کو اور اپنے جو ہے سر کے بالوں کو جو ہے کھول لیا، اور اس کو جو ہے بارش کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر لیا کرتے تھے. کیوں؟ مبارک پانی نا بارش کا. اور جیسے کہ ہم نے کہا کہ اللہ رب العالمین سے ابھی ابھی وہ بارش آ رہی ہے، یعنی خلقت اللہ رب العالمین نے اس کی ابھی فرمائی ہے. تو یہ بھی سنت ہے. 2 سنتیں میں نے آپ کو بتائی بارش کو کیا ہے. ایک تو دعا کرنا، دوسری اپنے جسم کے کچھ اعضاء کو کھول کے بارش کے سامنے کرنا تاکہ اس کو بارش کا پانی جو ہے لگ جائے. ٹھیک ہے بھائیو، یہ شیخ نے آج جو ہے دعائیں بتائیں کہ بارش میں کون سی دعائیں کرنی، جب بارش شروع ہونے والی ہو تب، جب بارش ختم ہو گئی ہو تب، جب بارش زیادہ ہو جائے تب، ہے نا. اور اس کے بعد ہمیں دعا کرنی چاہیے اور ہمیں اپنے جسم کا کچھ حصہ جو ہے کھول کے بارش کے پانی کے نیچے کر لینا چاہیے. یہ باتیں شیخ نے آج پہلے خطبے میں بتائیں. اور اس کے بعد کہا کہ جب بارش کا موسم ہے اور اللہ رب العالمین نے اتنا خوبصورت منظر ہمیں دیا ہے تو یہ خوبصورت منظر سے ہم جو استفادہ کیسے کریں؟ اس سے استفادے کے لیے ضروری ہے کہ ہم شریعت کے حدود میں رہیں. کیا کریں میرے بھائیوں؟ شریعت کے حدود میں رہیں. شیخ نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَىٰ التَّهْلُكَةِ، تم اپنے آپ کو اپنے ہاتھ سے جو ہے ہلاکت میں نہ ڈالو. کیا مطلب ہے بھائیوں؟ کیونکہ جب بارش ہوتی ہے، سیلاب کا موسم ہوتا ہے، وادی وغیرہ بھر جاتے ہیں، پانی کہیں جمع ہو جاتے ہیں گڈھے وغیرہ میں، تو کیا کرتے ہیں یہاں کے لوگ؟ وہاں جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ہے نا. بیٹھنے سے کسی نے منع نہیں کیا، بیٹھو دیکھو وہ جو ہے لطف اٹھاؤ. لیکن کیا کرتے ہیں؟ گاڑی سے اس میں چلاتے ہیں، اس میں تیرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے بعد میں پھر پریشانی اور مصیبت کا سامنا ہوتا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے کو لے جا کر کے جو ہے بالکل جو گڈھے وغیرہ ہوتے ہیں، تالاب وغیرہ ہوتے ہیں جہاں پانی وغیرہ بھرا ہوتا ہے، وہاں پہ جا کر رکھتے ہیں اور چھوٹے بچے جا کر ڈوب جاتے ہیں، یہاں پہ اپنا وہ ان سے جو ہے بے فکر ہو جاتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے پھر مسائل ہوتے ہیں. تو ہم شیخ نے کہا کہ جو ہے جب ایسی جگہوں پہ جائیں تو ہم خیال سے رہیں اور جو وادی وغیرہ ہو ان سے ہم دور رہیں تاکہ ہمیں کسی مصیبت اور پریشانی کا سامنا نہ ہو. تو شیخ نے یہ باتیں آج پہلے خطبے میں بتائیں. اور دوسرا خطبہ جب شیخ نے شروع کیا تو کہا کہ جب ہم بارش کی کڑک اور بجلی کی کڑک کو سنیں اس وقت ہمیں ایک دعا کرنی چاہیے. وہ دعا کون سی بھائیوں؟ بارش کی جب بارش ہونے کا موسم ہو رہا تو ہم نے جب دعا جان لیا ہے نا. جب بارش ہو چکی ہو تو ہم نے دعا جان لیا. بارش زیادہ ہو جائے تو ہم نے دعا جان لیا. بارش میں بجلی کڑکتی ہے نا، تو بجلی کڑکے تو کیا کریں ہم؟ اس وقت بھی ہمیں میرے بھائیوں دعا کرنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا کرتے تھے وہ یہ ہے سبحان الذی یسبح الرعد بحمدہ
بحمده والملائکۃ من خیفته سبحان الذی یسبح الرعد بحمده والملائکۃ من خیفته کہ اللہ رب العالمین کی ذات پاک ہے جس کی تسبیح تمام کے تمام لوگ بیان کرتے ہیں اور سب اس کے خوف میں ہوتے ہیں. سب اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے. ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین سے ڈریں. سبحان الذی یسبح الرعد بحمده تمام تعریفوں سے اللہ کے لیے ہے. یا وہ اللہ جو ہے پاک ہے ہر عیوب سے جس کے ڈر سے جو ہے یہ بجلیاں کڑک رہی ہیں جس کی تسبیح یہ بجلیاں بیان کر رہی ہیں اور فرشتے بھی اس کے ڈر سے جو ہے اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتے ہیں. ہمیں بھی اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرنی چاہیے. اس کے بعد شیخ نے کہا کہ جس چیز کی جانب ہمیں توجہ دلانی چاہیے تنبیہ کرنی چاہیے ان دنوں میں خاص طور سے اس میں ایک یہ بھی ہے کہ جب بارش تیز ہو ہمیں مسجد جانے میں پریشانی راہ ہو رہی ہو اور ہم جو ہے مسجد جانے میں اپنے آپ کو پریشانی میں محسوس کر رہے ہوں تو ہم مغرب اور عشاء کی نماز کو ایک ساتھ جمع کر کے پڑھ سکتے ہیں. چاہے ہم مغرب کے وقت میں مغرب کا اذان دیں پھر مغرب کی نماز پڑھیں پھر تکبیر کہہ کے یعنی اقامت کہہ کے جو ہے عشاء کی نماز پڑھیں یا عشاء کے وقت میں ہم جو ہے اذان دیں عشاء کی اور ہم نے چونکہ مغرب کبھی نہیں پڑھی ہے تو مغرب کی پہلے پڑھ لیں اس کے بعد عشاء کی اقامت کے ساتھ پڑھ لیں. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ جب بارش ہوتی تھی